نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، پھر ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب اس کی مرضی ہے چاہے تو وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرا بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ سورۃ الدہر ہے جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، یعنی ایک یقینی بات ہے کہ ایک وقت تھا جب انسان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنایا۔ ایک تو انسان ذات نہیں تھی، دوسرا یہ کہ میں اور آپ نہیں تھے، یعنی آج سے 200-300 سال میں اور آپ نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، یا ہماری آنے والی نسلیں، میں نہیں جانتا کہ میرے جو اگر پوتے ہوں پھر ان کے پوتے ہوں کیا ہوگا، کیسے ہوں گے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو ابھی وہ ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو ہم کو اللہ اس دنیا میں لے کر آیا، کیوں لے کر آیا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنایا کس چیز سے؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کے جو مادے ہیں وہ ملتے ہیں، ان سے انسان بنتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے اسے آزمانا چاہا، جب آزمانا چاہا تو پھر اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ آزمائش کس طرح کی کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی کہ اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب اچھے عمل کون کرے گا، اس کے اندر میں پہچان ہو کہ اچھا عمل کون سا ہے، برا کون سا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بصارت بھی دی، سماعت بھی دی، یعنی انسان سن بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب وہ خاص شکر گزار بنے یا کفر کو اختیار کرے، ناشکری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر میں بھی سمجھ رکھی ہے جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اور کان بھی دیے سمجھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ انسان کے اندر میں جو سمجھ ہے اس کو مزید مضبوطی علم سے ملتی ہے، اس لیے ہم علم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، قدرتی جو سمجھے انسان کے اندر اس کے ذریعے سے بھی، پھر جو حواس دیے ان کے ذریعے سے بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب اور صحیفے نازل کیے اور نبی بھیجے جنہوں نے آ کر بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ اب راستے دو ہیں، ایک اللہ کا ہے، اللہ کی رضا کا ہے، دوسرا اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ اب اللہ نے لوگوں کو چھوٹ دی ہے جس راستے پر چلو، اب اس کی مرضی نہیں ہے ہم سارے کام کریں، سارے کام برابر ہے، برابر نہیں ہے، سب صحیح نہیں ہے، آگے اللہ نے انجام بتا دیا ہے۔ اللہ پکڑ نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب صحیح ہے جو چاہو کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے انجام بتا دیا کیا؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کرو اور آگے کچھ نہیں ہوا، آگے ہوگا، نتیجہ نکلے گا۔ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھیانک آگے زنجیریں ہیں، قید خانے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اب نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام سے پئیں گے، ایسی مشروبات ہوں گی ان میں جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی اس کی لذت کو بڑھانے کے لیے اس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ دنیا میں بھی کافور استعمال ہوتا ہے لیکن جنت کا کافور ایک الگ قسم کا ہوگا۔ دنیا میں کافور
اریٹیشن کو، ایچنگ کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو پریکلی ہیٹ پاؤڈر آتا ہے نا اس میں یہ کافور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے اس کے تیل آتے ہیں۔ بہرحال وہ جو جنت میں ہوگا وہ ذائقے اور خوشبو اور لذت کو بڑھانے کے لیے ہوگا۔ اس کا ایک چشمہ ہوگا، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، وہ ایک چشمہ ہوگا جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ اللہ کے کون سے بندے؟ نیک بندے پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے اس کو لے جائیں گے۔ لے جائیں گے مطلب اس میں سے جہاں چاہیں نہریں لے جائیں گے۔ یہ جنتوں کو اختیار ہوگا، وہ جہاں پر رہیں گے اللہ یہ بھی اختیار دے سکتا ہے کہ وہیں سے وہ چشمہ نکل آئے ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی بتائی، پہلے تم تھے نہیں، پھر ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں ہدایت دی، راستہ دکھایا۔ دو راستے ہیں، دونوں کے دو انجام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔